حج کو قبول کرانے کی فکر کرتے ہیں، اور پھر 6 مہینے کے بعد اگلا حج آنے کی دعا مانگتے ہیں۔ تو حج کرنا کمال نہیں ہے، قبول ہو جانا کمال ہے۔ اللہ کے یہاں کنکریاں ہمارے قبول ہوتی ہے، اس کے لیے دعاؤں کا آدمی اہتمام کرے۔ دوسرا میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں، وہ یہ کہ 10 مرتبہ اگر سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ تو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 31 بنگلے جنت میں روزانہ تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور کوئی انکم ٹیکس والا کوئی میسج نہیں کرے گا آپ کو۔ دنیا میں جو 1-2 بنگلے آپ لے تو میسج میسج آئے، کوئی انکم ٹیکس والا کو میسج کرے گا۔ 313 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالو۔ انشاءاللہ قیامت تک کے آنے والی آپ کی نسلوں میں کوئی بھی یہ اور اللہ تعالیٰ بہت برکت دیجیے گا انشاءاللہ۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اور میرا سبق کیا ہے وہ سنتے رہو، سبق کو سنتے وقت پہنچ جاتے ہیں۔ میرا انسٹاگرام ہے خالد پوری چلاتے ہیں، خالد پالن پوری یوٹیوب پہ کھولتے ہیں، اس میں ساری چیزیں کہ آپ کرو گے انشاءاللہ۔ اب دعا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے حاجیوں کو قبول فرما، ان کے حج کو قبول فرما، سارے حاجیوں کو تو قبول فرما۔ اے اللہ بار بار ہمیں آنے کی توفیق عطا فرما، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارا کھویا ہوا دل ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا پران واپس دے دے، کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے۔ اے اللہ ہمارے حج کو قبول فرما، ہماری نبی جماعت کو قبول فرما، عرفات کے قیام کو قبول فرما، مزدلفہ کی رات کو قبول فرما، نبی جماعت کو قبول فرما، اور قربانی کرنے کو قبول فرما، طواف زیارت کو قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اور اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ